السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سورہ المزمل کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہا کریں رات کو نماز میں سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی اس کا، یعنی رات کا آدھا یا اس سے تھوڑا کم کر لیجئے، یا اس پر تھوڑا بڑھا لیں اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے جائیے۔ ہم عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ یقیناً رات کا جاگنا بہت مؤثر ہے نفس کو زیر کرنے کے لیے اور بات کو زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ یقیناً دن کے اوقات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی مصروفیات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور ہر طرف سے کٹ کر بس اسی کے ہو رہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبدیل ہے نا، اس کی ہمیں زندگی میں ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور کچھ وقت ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں، یعنی اللہ سے جڑ کر گزاریں۔ آج یہ جو اصطلاح ہے نا می ٹائم کی، آپ ہر نوجوان کے منہ سے آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو می ٹائم ہے نا، یہ می ٹائم، ہمارا می ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ہم کھانے کے ساتھ می ٹائم کر رہے ہوتے ہیں یا موبائل کے ساتھ می ٹائم کر رہے ہوتے ہیں۔ لائک یہ می ٹائم نہیں ہوتا، ہمارا می ٹائم ہوتا ہے جو ہم اللہ کی یاد میں گزاریں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ کی محبت، اس کی معرفت، اس کی عظمت اور اس کی قدرت کا احساس دل میں آ جاتا ہے نا، تو انسان کا دل کرتا ہے کہ اپنے خالق کے ساتھ تھوڑا وقت گزارے۔ تو یہ بہترین گھڑیاں ہیں رات کی جس میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پھر فرمایا وہ رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو کارساز بنا لیجئے اپنا، اور جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے بڑی خوبصورتی سے کنارہ کشی کرتے ہوئے۔ آپ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں جو بڑی نعمتوں سے نوازے گئے ہیں، اور ابھی آپ انہیں تھوڑی سی مہلت دیں۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، اور وہ کھانا جو حلق میں اٹک جائے گا اور دردناک عذاب ہے، جس دن کے زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے بکھرے تودے بن جائیں گے۔ اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج دیا ہے تم پر گواہ بنا کر، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی ایک رسول۔ بس فرعون نے نافرمانی کی ہمارے رسول کی، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑے وبال والی پکڑ۔ اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ آسمان اس سے پھٹ پڑنے والا ہے، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے، تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی نصف رات اور کبھی 1/3 رات، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے بھی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی ہے، تو اب قرآن سے جتنا بآسانی پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں کچھ لوگ مریض ہوں گے اور بعض دوسرے زمین میں سفر کریں گے، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوں گے، اور کچھ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ جس قدر تمہارے لیے آسانی ہو اس میں سے پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور جو بھلائی بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس بہتر اور اجر میں بڑھ کر، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔